ویلکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں افتخار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہو میرے چینل مائی آن لائن اسٹوڈینٹس. اس سے پہلے میں جو تھیورم 1 2 3 کی ویڈیو بنا چکا ہوں ماڈل پیپر جو سن بورڈ کا ہے 9th اور 10th میتھ چیپٹر 12. آج جو تھیورم 4 ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے. تھیورم 4 جو ہے یہ کنورس ہے تھیورم 3 کا، یعنی کہ تھیورم 3 کے ریسپروکل ہے، اس کے الٹ ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ If a transversal intersects two parallel lines, the alternate angles so form are congruent. کیا مطلب ہے کہ اگر ایک انٹرورسل ہے، وہ دو پیرالل لائنز کوئی بھی ہیں ان کو انٹرسیکٹ کرتا ہے. ادھر ایک لائن ایل ہے اور دوسری لائن ایم ہے. یہ دو لائن ہیں، ان کو ایک ٹرانسورسل ہے جو این ہے، یہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے. ایل کو یہ اے پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے اور ایم کو یہ بی پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے. ٹرانسورسل این جو ہے یہ لائن ایل1 اور ایل اور ایم کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے اے اور بی پوائنٹ پہ. تو اس کے انٹرسیکشن کے بعد جو اینگل بنتے ہیں وہ کون کون سے اینگل بن رہے ہیں؟ 1 2 3 اور 4. تو الٹرنیٹ اینگل 1 اور 3 ایک دوسرے کے الٹرنیٹ ہیں اور 2 اور 4 ایک دوسرے کے الٹرنیٹ ہیں. تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ یہ جو الٹرنیٹ اینگل ہیں یہ کنگرنٹ بھی ہے، یہ ایکول ہے، یعنی کہ 1 اور 3 ایکول ہے اور 2 اور 4 ایکول ہے. یہ ہم نے پروو کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہم پکس بنائیں گے. یہ دو لائنیں ہمیں گیون ہوں گی تو ان کو یہ ہم نے پکس بنا لینی ہے. تو گیون کیا ہے جی؟ ایل پیرل لائن ایم، ایل اور ایم دو پیرالل لائن ہے، یہ ہمیں گیون ہے. اینڈ لائن این انٹرسیکٹ دیم ایٹ پوائنٹ اے اینڈ بی. این جو ہے یہ اے اور بی پہ دونوں کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے ریسپیکٹولی، یعنی کہ پہلے اے کو کرتی ہے، پھر پہلے ایل کو کرتی ہے، پھر ایم کو کرتی ہے. کہاں پہ؟ اے اور بی پوائنٹ پہ. تو ہم نے پروو کیا کرنا ہے. ٹو پروو دیٹ اینگل 1 از کانگروئنٹ ٹو اینگل 3. 1 3 کے کانگروئنٹ ہے اینڈ 2 کانگروئنٹ ٹو اینگل 4. اینگل 2 جو ہے یہ اینگل 4 کے کانگروئنٹ ہے. یہ ہمیں پروو کرنا ہے. تو اس پروو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کچھ سپوز کرنا پڑے گا. تو سپوز اینگل 1 از ناٹ کانگروئنٹ ٹو اینگل 3 ہے کہ ہم یہ سپوز کرتے ہیں، جو ہم نے پروو کرنا ہے کہ 1 اور 3 ایک دوسرے کے کانگروئنٹ ہیں، ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ کانگروئنٹ نہیں ہے. اینگل 1 اینگل 3 کے کانگروئنٹ نہیں ہے. بٹ اینگل 1 از کانگروئنٹ ٹو اینگل اے بی سی. ایک ہم نے یہ ایک اور لائن ڈرا کی سی. یہ جو اینگل 1 ہے یہ سی کے کون سا؟ اینگل اے بی اور سی. یہ جو یہاں پہ اینگل بن رہا ہے، یہاں پہ یہ والا اے بی اور سی، اس کے اینگل یہ پورے، یہ تو 3 تو ہے، یہ تو اس کے یہ پورا 3 ہے نا. تو یہاں پہ جو بیچ میں اینگل بن رہا ہے اے بی اور سی، یہ اس کے کانگروئنٹ ہے. 1 3 کے کانگروئنٹ نہیں ہے، لیکن جو یہ اے بی اور سی یہاں پہ جو اینگل بن رہا ہے اس کے یہ کانگروئنٹ ہے. ویئر بی سی ڈز ناٹ لائی آن ایم. اور ہم نے یہ بھی سپوز کرنا ہے کہ یہ جو بی اور سی لائن ہے یہ ایم کے اوپر نہیں ہے. یہ ہماری سپوزیشن ہے، یہ ہم نے سپوز کی ہے. اس کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹ اور ریزنس کالم بنا لینے ہیں. تو پہلی ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اینگل 1 از کانگروئنٹ ٹو اینگل اے بی سی. یہ ہم نے سپوز کیا ہے یہاں پہ کہ اینگل 1 از کانگروئنٹ ٹو اے بی سی. اس کی ہم نے ریزن بھی یہیں لکھ دینی ہے بھائی، سپوزیشن، کہ ہم نے یہاں پہ یہ سپوز کیا ہے کہ اینگل 1 از کانگروئنٹ ٹو اینگل اے بی سی. جو ہم نے سپوز کیا ہے وہ پہلی ہماری اسٹیٹمنٹ بھی ہوگی، وہی ہماری ریزن بھی ہوگی. اس کے بعد ہے کہ اینگل 1 پیرالل ٹو بی سی. اینگل 1 جو ہے یہ اس بی سی کے پیرالل ہے. لائن 1 اینگل 1 نہیں، سوری، لائن 1 پیرالل ٹو بی سی. یہ جو لائن ہے، یہ لائن جو ہے ایل ہے، ایل لائن جو ہے یہ اس بی سی کے پیرالل ہے. ایل لائن، یہ والی ایل لائن اس بی سی کے پیرالل ہے. تو اس کی ریزن ہم نے لکھنی ہے کہ اینگل 1 اینڈ اینگل اے بی سی آر کانگروئنٹ. تھیورم 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اینگل 1 جو ہے یہ اے بی سی کے کانگروئنٹ ہے. یہ جو پوری اے بی سی یعنی کہ اس اینگل کے کانگروئنٹ ہوتا ہے الٹرنیٹ اینگل کے. یہ ہم تھیورم 3 میں پڑھ چکے ہیں. اس کی ریزن ہم نے یہ بتا دی. بٹ لائن ایل پیرالل ٹو لائن ایم، یہ ہمیں گیون ہے کہ ایل اور ایم دونوں کیا ہیں؟ یہ
पैरेलल है, तो लाइन एल एंड एम ये दोनों पैरेलल है। इसकी रीजन भी हमने लिख दी कि ये गिवन है, ये यहाँ पे ये देखिए हमने गिवन में पहले लिख दिया, ये वही चीज हमने यहाँ लिख दी। तो इधर हम कह रहे हैं कि एल जो है वो पैरेलल है बीसी के, और लेकिन गिवन है हमारे पास कि एल पैरेलल है एम के, ये हमें गिवन है। तो चौथा पॉइंट हमने ये लिखना है कि एल इज पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन एम एंड बी सी विच इज इम्पॉसिबल, कि एल बी सी की भी पैरेलल हो और एल एम की भी पैरेलल हो, ये मुमकिन नहीं है कि एक एल जो है ये बी सी की भी पैरेलल है और एल एम की भी पैरेलल है, ये नामुमकिन चीज है। इसकी हमने बाई प्लेफेयर एक्सियम, इसका मतलब भी यही हुआ कि एक जो है एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट से 4-5 लाइनें निकल रही हैं तो एक जो उस पॉइंट के बाहर लाइन है, बाई प्लेफेयर एक्सियम का क्या मतलब है कि एक पॉइंट है उसके ऊपर 4-5 लाइनें उस पॉइंट से गुजर रही हैं और एक पॉइंट के बाहर एक लाइन है, तो वो उनके पैरेलल नहीं हो सकती। तो यही है कि L इज पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन M एंड BC विच इज इम्पॉसिबल, कि L BC की भी पैरेलल हो और L M की भी पैरेलल हो, ये नामुमकिन बात है। तो इसलिए ये पॉसिबल हो गया कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 3, कि 1 और 3 जो है ये 1 और 3 एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। तो ये तो यहाँ पे प्रूव हो गया, और इसकी हमने रीजन लिखनी है कि आवर सपोजिशन दैट एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल ABC, कि एंगल ABC के ये जो हमने सपोज किया था कि 1 ABC के कांग्रुएंट है, यहाँ पे जो हमने ये सपोज किया था, लीड्स टू एन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, कि ये गलत है, ये नामुमकिन है, ये हमारी बात जो हमने सपोज की थी ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत बात है, ये नामुमकिन है। तो ये हमने रीजन भी लिख ली। सिमिलरली अब हमने दो चीजें प्रूव करनी थी, एक हमने एंगल 1 कांग्रुएंट टू एंगल 3 थी, ये हमने कर लिया। दूसरा हमने प्रूव करना है कि एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4। तो वो कह रहे हैं जिस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है सेम इसी प्रोसेस से हम ये दूसरी एंगल 2 को भी 4 के कांग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इसकी रीजन भी यही लिख दी कि बाय द अबव प्रोसेस। तो ये था थ्योरम 4, वेरी इजी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 5 को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मेरा गेस है उसके मुताबिक थ्योरम 3 और थ्योरम 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, वो कंपलसरी क्वेश्चन हो सकते हैं, और इनमें से भी हो सकता है ये भी सारे 1 से लेकर 5 तक हैं, आपको याद सारे करने होंगे, कोई भी 2 थ्योरम हो सकते हैं। तो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो थ्योरम 5 एक्सप्लेन होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।